اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم، اور کہا ہم نے اے آدم، اسکن انت، رہ تو، وزوجک الجنہ، اور تیری بیوی جنت میں، وکلا منہا، اور کھاؤ تم دونوں اس جنت سے، رغدن، وسعت اور کشادگی کے ساتھ، حیث شئتما، جس جگہ سے چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة، اور قریب نہ جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، پس ہو جاؤ گے تم ناانصافوں میں سے، فازلہما الشیطان عنہا، پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت سے، فاخرجہما، پس نکالا ان دونوں کو، مما کانا فیہ، ان خوشیوں سے جن کے اندر وہ تھے، وقلنا اہبطوا، اور کہا ہم نے اترو تم، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے دوسرے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ ہے ایک مدت تک، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ، پس حاصل کیا آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمے، فتاب علیہ، پس اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا ان پر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا ہم نے اترو تم یہاں سے سارے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس اگر آئے تمہارے پاس، منی ہدن، میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ ہدایا، پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، پس ان پر نہ خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غم کریں گے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس دوزخ میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے۔ عزیزان محترم، پچھلے سبق میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا امتحان لیا۔ اس علمی امتحان میں آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور فرشتے کامیاب نہ ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے بغیر کسی قیل و قال کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور ایک ابلیس لعین تھا کہ جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے سے گھٹیا اور پسماندہ کو سجدہ کیوں کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک حقائق بیان کر کے فرماتے ہیں کہ کاش ابلیس سلطان محمود غزنوی کے غلام ایاز سے ہی سبق سیکھ لیتا۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب قسم کے بزرگ تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، مثنوی شریف نام ہے، کہانیوں کی شکل میں توحید و سنت، اخلاص و تصوف، اس کتاب میں بہت کچھ سمجھایا ہے۔ اور سلطان محمود غزنوی خلفائے راشدین کے زمرہ میں تو جو ہے نا وہ نہیں آتے، جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان بایزید الادرم اور سلطان ارسلان سلجوقی، یہ ایسے بڑے نامور بادشاہ گزرے ہیں کہ خلفائے راشدین میں سے تو نہیں تھے، مگر بڑے نیک اور مجاہد قسم کے بادشاہ گزرے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دور میں یورپ والوں کو لگام ڈال رکھی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلطان محمود غزنوی کے دور میں حکومت میں ایک لڑکا تھا جس کا نام ایاز تھا، اور یہ بہت ذہین اور سمجھدار تھا کہ مجلس میں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ تو جب محمود غزنوی ایاز کو اپنے ساتھ مجلس میں بٹھاتے تھے تو وزیروں کو، مشیروں کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی، تو وہ اکثر کہتے کہ حضرت یہ چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کسی بڑے آدمی کو اپنے پاس بٹھایا کریں۔ تو اس وقت محمود غزنوی خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا، مگر جب انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور سومنات کا مندر گرایا اور ہندوستان کے قیمتی ہیرے اور جواہرات افغانستان پہنچے، تو ان ہیروں میں سے ایک ہیرا بہت قیمتی ہیرا تھا۔ تو محمود غزنوی نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک پتھر اور ہتھوڑا لا کر میرے سامنے رکھ دو۔
تو غلام نے پتھر اور ہتھوڑا لا کر رکھ دیا۔ جب مجلس جم گئی تو سلطان محمود غزنوی نے جیب سے وہ قیمتی ہیرا نکالا اور ایک وزیر کو کہا کہ اس کو پتھر پر رکھ کر توڑ دو۔ تو وزیر نے کہا کہ حضرت بادشاہ سلامت، بہت قیمتی ہیرا ہے، اس کو نہیں توڑنا چاہیے، اور نہ توڑا۔ دوسرے وزیر کو کہا، اس نے بھی نہ توڑا۔ تیسرے کو کہا، اس نے بھی نہ توڑا۔ الغرض وزیروں مشیروں میں سے جب کسی نے ہیرے کو نہ توڑا تو سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو کہا، لو بیٹے تم اس ہیرے کو توڑ دو۔ ایاز نے ہیرے کو پتھر پر رکھ کر ہتھوڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب ایاز نے اس ہیرے کو توڑ دیا تو سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو کہا، بیٹا یہ بڑا قیمتی ہیرا تھا، سب مشیروں نے وزیروں نے توڑنے سے انکار کر دیا، تو نے اس کو کیوں توڑا؟ تو ایاز نے کہا، بے شک ہیرا قیمتی تھا مگر میرے آقا کا حکم اس سے زیادہ قیمتی تھا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ نقل کر کے فرماتے ہیں کہ کاش کہ ابلیس ایاز سے ہی سبق سیکھ لیتا، ایک منٹ کے لیے مان لیتے کہ تو بہتر ہے، اگرچہ بات حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ آگ سے خاک بہتر ہے، مگر یہ دیکھتا کہ تجھے کون حکم دے رہا ہے، مگر یہ ساری باتیں سمجھ سے جو ہے نا وہ تعلق رکھتی ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور کہا ہم نے اے آدم رہ تو، وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ، اور تیری بیوی جنت میں۔ اب جنت سے مراد کیا ہے؟ تو جنت سے مراد اصل جنت ہے یا کہ کوئی باغ وغیرہ ہے؟ تو یہ بعض ملحد قسم کے لوگ وہ اپنی تعویلات اور تفسیریں وغیرہ جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں کہ یہاں جنت سے مراد ملک اردن میں ایک باغ ہے جو ہے نا وہ یعنی جنت ہے، تو اس باغ میں ان کو بھیج دیا۔ تو اب یہ جو ہے نا خرافات ہیں، بلکہ وہی جنت ہے جس میں حساب کے بعد مومنوں نے داخل ہونا ہے، اور وہ آسمانوں کی طرف سے ہے جس کے مقابلے میں دوزخ ہے۔ تو جس میں کافروں اور مشیروں نے داخل ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہی سمجھایا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ تم دونوں اس جنت سے وسعت اور کشادگی سے، حیث شئتما، جس جگہ سے چاہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں، مگر وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور قریب نہ جانا اس درخت کے، کیونکہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھایا تو فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے تم ناانصافوں میں سے، ظالموں میں سے۔ تو اب یہ درخت کس چیز کا تھا؟ تو اس بارے میں مختلف اقوال تفسیروں میں منقول ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ انگور کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں کہ کھجور کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں بادام کا تھا، بعض املوک کا بھی ذکر ہے، انجیر کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ یہ گندم کا درخت تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ گندم کا تو درخت نہیں ہوتا بلکہ پودا ہوتا ہے، تو بات یہ ہے کہ جنت کا معاملہ الگ ہے، دنیا کا معاملہ الگ ہے۔ دنیا میں جو پودے ہیں وہ جنت میں درخت ہوں گے، ان کو اس درخت سے کھانے پر ابلیس نے اکسایا تھا۔ تو کلام مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کیا کہا تھا ان کو، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ابلیس لعین نے دونوں کے سامنے قسم اٹھائی کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں اور تمہاری بھلائی کی بات تم سے کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اس درخت سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع فرمایا ہے کہ اگر تم اس درخت سے کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ یعنی الٹی بات ابلیس نے جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے کر دی۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے خیال فرمایا کہ ہے تو ابلیس، مگر رب تعالیٰ کی قسم اٹھا کر تو جھوٹ نہیں بولتا ہوگا۔ پھر اسی طرح حضرت حوا علیہ السلام نے بھی اکسایا۔ تو بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ اگر حوا علیہ الصلاۃ والسلام خیانت نہ کرتی تو کوئی عورت خیانت نہ کرتی۔ بہرحال یہ دنیا میں آنا مقدر تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، پس جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا، بدت لہما سواتہما، کھل گئے ستر ان کے،
وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ لگے اپنے اوپر جوڑنے بہشت کے پتے، کھانا تو دور کی بات ہے، دونوں نے چکھا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کے کپڑے اتار دو، دونوں ننگے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ درخت بھی بگڑ گئے، ستر پوشی کے لیے پتے پتے کے لیے جس درخت کے قریب جاتے تھے اس کی ٹہنیاں اوپر ہو جاتی۔ بالآخر ایک درخت ایسا تھا، روایت میں ہے کہ انجیر نے قربانی دی کہ پتے توڑ دیے، تو اب انہوں نے پتوں کے ساتھ پتے جوڑ کر آگے پیچھے رکھ کر ستر ڈھانپا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم انہکما عن تلکما الشجرۃ، میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور تمہیں کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے سامنے کوئی حجت بازی نہیں کی، حالانکہ اگر کوئی حجت بازی کرتے، کوئی منطق لڑاتے تو کہہ سکتے تھے کہ اے پروردگار ابلیس سے پوچھو اس نے جھوٹی قسمیں کھا کر کیوں دھوکہ دیا ہے، اصل مجرم تو وہ ہے، اور بھی بہت کچھ کہہ سکتے تھے، مگر آدم علیہ السلام نے سوچا کہ تمام چکر کاٹنے کے بعد بھی عاجزی کا اقرار کرنا ہے تو شروع سے تسلیم کر لو۔ تو دوستو اس سے انسان کی شرافت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، دونوں نے کہا ہمارے پروردگار ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تو ہمیں معاف کر دے، اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم کس سے معافی مانگیں گے، تو اگر ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارے میں ہوں گے۔ یہی انسان کی شرافت ہے کہ رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے اکڑتا نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ آدم علیہ السلام سے یہ خطا کیوں ہوئی کہ اس درخت کا پھل کھا لیا۔ تو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، تو جس درخت کے طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انہوں نے وہ مخصوص درخت سمجھا اور اس کے قریب نہیں گئے، اس نوع کے دوسرے درخت سے کھا لیا، یہ غلطی ہو گئی۔ دوسرے بھی کئی وجوہات جو ہے نا وہ مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ بہرحال کچھ بھی ہو، یہ مقدر تھا کہ آدم اور حوا علیہ السلام نے زمین پر اترنا تھا، سو اتار دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت سے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکالا ان دونوں کو، مِمَّا كَانَ فِيهِ، ان خوشوں سے جن میں وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے اتر جاؤ تم، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض تمہارے دوسرے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، یعنی تمہاری نسل میں ایک دوسرے کی دشمنی چلے گی۔ تو اب دوستو یہ بات سمجھانے کی تو ضرورت نہیں ہے، آج اگر جو ہے نا معاشرے میں دیکھا جائے، حالات کو دیکھا جائے تو ہر ایک دوسرے کی گردن جو ہے نا وہ کاٹ رہا ہے، شمار سے بات باہر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے ایک جزیرے میں اتارا گیا اور حوا کو سرزمین عرب میں، دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ عرفات کے میدانوں میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ عرفات کو عرفات اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ عرفات کا معنی ہے شناخت کی جگہ، تو حضرت آدم اور حوا نے ایک دوسرے کو اس جگہ شناخت کی تھی، تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا ایک مدت تک، ایک عرصے تک زمین میں رہو پھر دنیا سے جانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس حاصل کیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات یہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ 8ویں پارے میں موجود ہے۔ فتاب علیہ، پس اللہ تعالیٰ نے رجوع کے ان پر، یعنی ان کی توبہ قبول فرما لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جميعا، کہا ہم نے اترو تم یہاں سے سارے، یعنی آدم حوا اور ان کے ضمن میں جو ان کی اولاد ہے وہ تمام کے تمام سب کو خطاب ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، تو اب اما اصل میں ان ما تھا، ان شرطیہ ہے، اگر ہدایت آئے، یہ اس واسطے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجنے اور کتابیں نازل کرنے پر مجبور نہیں تھا،
اگر نہ بھیجتا تو اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اگر ضرورت ہوئی تو تمہاری طرف پیغمبروں اور کتابوں کی شکل میں ہدایت بھیجوں گا۔ فمن تبع ہدایا، پس جس نے پیروی کی میرے ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ آئندہ کسی شے کا خدشہ ہو تو اس کو خوف کہتے ہیں، اور گزشتہ کسی چیز پر افسوس ہو تو اس کو غم کہتے ہیں۔ تو جنت میں داخل ہونے کے بعد نہ تو آئندہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ گزشتہ زندگی پر کسی قسم کی پریشانیاں ہوں گی، کیونکہ نیکیاں کر کے گئے ہوں گے۔ تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت والے دن تو اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ سب حواس باختہ ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی رب سلم کہہ رہے ہوں گے، اے رب سلامتی فرما، اے رب سلامتی فرما۔ تو پھر لا خوف کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اس کے بھی جو ہے نا وہ مفسرین نے مختلف جو ہے نا وہ جوابات دیے۔ تو یہاں جو ہے نا ایک جواب یہ ہے کہ یہ جو خوف ہوگا یعنی نیک لوگوں پر یہ خوف کی یعنی اس سے یعنی خوف سے مراد جو خوف ہے وہ کسی جرم سے نہیں ہے، کسی جرم کی وجہ سے وہ خوف ہے۔ تو یہ جرم والا خوف نیک لوگوں پر نہیں ہوگا، اور نیک لوگوں پر جو خوف ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی جلال اور عظمت کا خوف ہوگا۔ اللہ رب العالمین کلام مجید میں فرماتے لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور لوگوں پر اعمال کی وجہ سے جو گھبراہٹ ہوگی نیک لوگوں پر وہ نہیں ہوگی۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، اس دوزخ میں ہمیشہ رہا کریں گے اور جلیں گے، نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا